نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا بیان ہے کیا سحری کھانا ضروری ہے؟ تو سحری کی احادیث مبارکہ میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور سحری کھانے میں برکت ہے۔ اگر کسی نے رات میں سحری نہیں کھائی اور روزہ رکھنے کی اس کی نیت ہے، صبح کو اٹھ کر اس نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، وہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ رات میں سحری نہیں کھائی گئی ہے اور صبح کو اٹھا روزہ رکھنے کی، صبح اٹھ کر اس نے نیت کر لی کہ آج مجھے روزہ رکھنا ہے اور کھایا پیا نہیں ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کی احادیث مبارکہ میں فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی اور نسائی و ابن ماجہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے مسلم و ابو داؤد اور ترمذی میں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے ہیں اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ سحری کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پروردگار عالم اور خود پروردگار عالم کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سحری کھانا خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا پیارا عمل ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، یہ سحری کھانا برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہے، تو لہذا سحری کھانا مت چھوڑنا۔ پتہ یہ لگا کہ سحری کھانے میں اللہ پاک نے بے پناہ برکت رکھی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو سحری میسر آتی ہے، اللہ پاک نے جن کو سحری کی برکت عطا فرمائی ہے۔ طبرانی کبیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگوں سے، تین شخصوں سے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ تین لوگ کون ہیں جن سے کھانے کا حساب نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص ہے جو حلال روزی کھاتا ہے، حلال کھانے والا، حلال کھانے والے سے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ اور آقا نے فرمایا،
دوسرا شخص روزہ دار سحری کھانے والا، روزہ دار سحری کھانے والا، اس سے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو دین اسلام کے لیے سرحد پر گھوڑا باندھنے گیا، سرحد پر گھوڑا باندھنے والا، اس سے بھی کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا وہ تین لوگ جن سے کھانے کا حساب نہیں ہوگا، ان میں روزہ دار سحری کھانے والا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے روزہ افطار کرے، کہ اس میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ اور اگر چھہارا یا کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے۔ سرکار فرماتے ہیں پانی سے افطار کر لے اگر کھجور یا چھہارا نہ ملے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے روزہ افطار کرتے تو سرکار کا عمل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تر کھجوریں نہ ملتی تو چند خشک کھجوروں سے ہمارے نبی روزہ افطار فرماتے تھے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند چلو پانی سے روزہ افطار فرماتے۔ برادران ملت اسلام، آپ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سحری کی اہمیت و فضیلت ملاحظہ فرمائی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عمل تھا روزہ افطار کرنے کا وہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کھجور یا چھہارے سے، اگر کھجور یا چھہارا نہ ملتا تو ہمارے پیارے پیارے نبی پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اور ابو داؤد نے روایت بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ برادران اسلام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ برادران اسلام، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ آج کل دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کچھ روزہ دار اچھے تندرست یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے رات سحری نہیں کھائی اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ان سے پوچھا جائے آج تمہارا روزہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں رات ہم نے سحری نہیں کھائی تھی اس لیے آج ہمارا روزہ نہیں ہے۔ توجہ کریں آپ حضرات، بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں رات ہم نے سحری نہیں کھائی اس لیے آج ہمارا روزہ نہیں ہے، رات کو بیدار نہیں ہوئے، سحری چھوٹ گئی اس لیے آج کا روزہ ترک ہو گیا۔ یہ سب غفلت ہے۔ رات کو اگر سحری نہ ملی، رات میں بیدار نہیں ہو پائے تو صبح کو روزہ کیوں ترک کر دیا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ سحری پر موقوف ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانے میں فضیلت ہے، سحری کھانا سنت ہے، لیکن اگر کسی شخص کی سحری چھوٹ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح کو روزہ نہیں رکھیں گے، صبح کو روزہ رکھا جائے گا۔ اور حضرات، یہ سب غفلت کے شکار ہو رہے ہیں وہ لوگ جو بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ رات سحری نہیں ملی اس لیے آج ہمارا روزہ نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو 10-20 روپے کی انہوں نے دوائی، گولیاں، ٹیبلٹ اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور باہر بے باکی سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں معاذ اللہ کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے، ہم بیمار ہیں، رمضان میں ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، ہم بیمار چل رہے ہیں، اور دوائیاں دکھاتے پھرتے ہیں
کہ بیماری ہمیں لگ گئی ہے، دیکھو ہم یہ دوائی کھا رہے ہیں، اس لیے ہم رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہے ہیں کہ ہم بیمار چل رہے ہیں، اس لیے ہمارے روزے نہیں ہو رہے ہیں۔ خدا را اللہ سے ڈرو اور سچے دل سے توبہ کر لو۔ لوگوں کو دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا، پروردگار سے کوئی بھی بات چھپی نہیں ہے۔ آپ نے اگر لوگوں میں یہ بیان کر دیا، یہ لوگوں میں ظاہر کیا، دیکھو ہماری جیب میں ٹیبلٹ پڑی ہوئی ہے، ہماری دوائی چل رہی ہے، اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، تو لوگوں کو تو آپ یہ بتا سکتے ہو اور لوگ آپ کا یقین کر بھی سکتے ہیں، لیکن وہ پروردگار عالم جس سے کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ پروردگار عالم جو زمین و آسمان کا مالک، جو ہر ظاہر و باہر، ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر چیز کو خوب دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، جانتا ہے، اس پروردگار عالم سے آپ کیسے چھپیں گے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے توبہ کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، پروردگار سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ رب خوب جانتا ہے کون بیمار ہے اور کون بیمار نہیں ہے۔ یاد رکھیے، روزہ نماز کی طرح فرض عین ہے۔ قصداً، جان بوجھ کر، بلا عذر روزہ چھوڑنے والا سخت گناہگار اور مستحق عذاب نار ہے۔ پروردگار عالم ہمارے ان بھائیوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بھائیوں کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے غفلت میں روزے ترک کر دیے ہیں، سحری نہ کھانے کا بہانہ کر کے یا بیماری کا بہانہ کر کے روزہ ترک کر دیتے ہیں۔ روزے کی اہمیت کو سمجھیے، روزہ رکھیے، روزے میں بہت برکت ہے۔ اللہ پاک ہم تمامی مسلمانان اہل سنت کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔